الحديث محمد بن إسماعيل في البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفروضهم آمين. باب من سالم وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القتال في سبيل الله؟ فان احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حميه. رفع اليه راسه قال وما رفع اليه راسه الا انه كان قائما، وقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب العلم اور کتاب العلم میں علم کے آداب، چاہے تو وہ متعلم کے ساتھ ہو، چاہے وہ عالم کے ساتھ ہو یا علم کے ساتھ ہو، ان آدابوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں. اس میں یہ بتایا کہ اصل تو یہی ہے کہ استاد تشریف فرما ہو اور شاگرد وہاں جا کر ادب سے بیٹھ جائے، پھر اطمینان سے سوال پوچھے اور پھر کیا ہے استاد اس کا جواب دے. اصل ادب تو یہی ہے. لیکن اگر کبھی کچھ اس کا عکس ہو جائے کہ سوال پوچھنے والا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہو اور جواب دینے والا بیٹھا ہوا ہو، اور اس حالت میں اگر اس نے سوال پوچھا تو یہ بھی جائز اور درست ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آدمی بیٹھا ہوا ہو اور اس کے خدا میں ادب ہے، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے کھڑے ہو. اس طریقے سے کھڑے ہونے کو منع کیا گیا ہے، تکبر کی علامت میں سے بتایا گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کبھی اس طریقے سے شاگرد یا استاد بیٹھا ہوا ہو اور شاگرد کھڑے ہوئے ہوں اور کھڑے ہونے کی حالت میں اس نے پوچھ لیا تو حدیث میں جو ممانعت کی گئی ہے اس ممانعت میں سے نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے سوال پوچھنا جائز اور درست ہے. ترجمۃ الباب کے بعد مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو استدلال میں حدیث پیش کی وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کھڑے ہونے کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جہاد کرتے ہیں، لوگ لڑائی کرتے ہیں، تو اس لڑائی کرنے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. کبھی تو کوئی آدمی جہاد کرتا ہے وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کبھی کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو اپنی قوم کی نصرت کے لیے، اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے کرتا ہے، کبھی کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو حمیت اور جذبے کے تحت اپنے اپنا مرچ ہے، گجراتی ہے، بنگالی ہے، اس وجہ سے وہ کرتا ہے. بہرحال مختلف وجوہات کی وجہ سے آدمی کرتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے بھی کرتا ہے، کبھی شہرت کی وجہ سے بھی کرتا ہے. تو صحیح معنی میں جہاد کس کو کہتے ہیں یہ اس نے سوال کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما تھے اور وہ آدمی کھڑا تھا، اس لیے اس کے جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھائی، اپنا چہرہ اٹھایا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استدلال کیا کہ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ جو اٹھایا وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے اور سوال پوچھنے والا کھڑا تھا، تو اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اٹھا کر اس کو جواب دیا، اور جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اور معنی دیا کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا. اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے اور جہاد کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے وہ راستہ تیار کرتا ہے، تو یہ صحیح معنی میں جہاد ہے. اور صحیح معنی میں جہاد کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہوتی ہے. لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. جی. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فان احدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع اليه راسه قال وما رفع اليه راسه الا انه كان قائما، وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. کیوں یہ ابھی پڑھا نہیں تھا؟ پڑھ لیا تھا ہے؟ پڑھ لیا تھا پڑھ لیا تھا، میں نے سمجھا بھی لیا، پھر بھی دوبارہ پڑھا اس خاص وجہ سے.
ذرا ترجمہ باقی ہے اس لیے، ہے ترجمہ باقی ہے اس لیے۔ ترجمہ باقی ہے اس ترجمہ کون کرے گا؟ تو کرے گا؟ میں کرتا ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ابھی تک تم لوگوں کو پڑھنا ہی سمجھ میں نہیں آیا کس طرح پڑھنا چاہیے۔ جی چل۔ ابو السؤال والفتية عند رمي الجمار. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن السودي عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ سوال کرنا یا فتویٰ دینا عند رمی الجمار، استاد کوئی دوسرا کام کر رہا ہو، استاد کوئی دوسرے دینی کام میں مصروف ہو، استاد کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس وقت اگر کوئی آدمی سوال پوچھنے کے لیے آ جائے اور اگر اس وقت وہ سوال پوچھے تو اس وقت میں اس کو سوال کا جواب دینا چاہیے یا وہ جو کام کر رہا ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حالات کو دیکھو کہ جس وقت وہ سوال پوچھ رہا ہے اگر وہ ضروری ہے اسی وقت جواب دینا تاکہ اس کو مسئلہ حل ہو جائے تو اس وقت میں جواب دینا ضروری ہے، اس صورت میں اس کو اسی وقت جواب دے دینا چاہیے۔ رمی جمار کرنا یعنی رمی کرنا یہ خود ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے۔ اس حدیث میں یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کنکر مار رہے تھے اس وقت اس نے سوال کیا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رمی جمرات کے پاس سواری پر سوار تھے۔ اس سے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمار کے لیے جا رہے ہو یا رمی جمار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کے پاس موجود ہو اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا اور جواب چونکہ دینا ضروری تھا اس وجہ سے فوری طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ سوالوں والفتیہ عند رمی الجمار، تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے نیک کام میں مصروف ہو لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی آ کر اس کو سوال پوچھ لے اور وہ جواب ضروری ہو تو صورت میں فوراً جواب دے دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کے پاس دیکھا، وہ یسلو، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سوال کیے جا رہے تھے۔ کسی آدمی نے سوال پوچھا، فقال رجل، کسی آدمی نے کہا، یا رسول اللہ نہر تو قبل ان ارمی، رمی کرنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی۔ وقال ارمی ولا حرج، وقال الاخر یا رسول اللہ حلق تو قبل ان انہر، قال انہر ولا حرج۔ فما سئل عن شیء، کسی چیز کے متعلق خود دیما او خیر کہ جو آگے کیا گیا یا پیچھے ہو گیا پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افعل ولا حرج۔ تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمار کے وقت سوال کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کو جواب دیا۔ جی اب یہاں پر یہ مسئلہ پہلے بھی حدیث آئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ 10ویں تاریخ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں، ایک تو رمی جمرہ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بال کٹوانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد طواف کرنا ہوتا ہے۔ ان میں ترتیب ضروری ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک چند چیزوں میں ترتیب ضروری ہے اور چند چیزوں میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی چیز میں ترتیب ضروری نہیں ہے، ترتیب سنت کے مطابق ہے کرنا، لیکن اگر کیا ہے آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے، حج کے موقع پر آئے گا تو وہاں کو بیان کریں گے۔ جی باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرب المدينة وهو يتوكأ على عشير معه ومر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه
وقال رجل منهم وقال يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم من روحه؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه. وقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هي كذا في قراءتنا وما أوتوا. وما اوتو یعنی ان کی قرآت میں یہ وما اوتی تم نہیں ہے بلکہ وما اوتو ہے. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا. اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے کچھ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص اور خاص بندے، اپنے خاص نبی، اپنے خاص فرشتوں کو بھی عطا نہیں کیا ہے بلکہ اس کو چھپا کر رکھا ہے، جس کو علم غیب سے ثابت کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ علم غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی خاص فرشتے کو یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا. جیسے حدیث جبریل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مطلب قیامت کب ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئول عالم من السائل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معلوم نہیں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. تو ایسی چیز کہ جس کا علم خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اس کو علم غیب کہا جاتا ہے، اور علم غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے نبی اور رسولوں کو بھی نہیں دیا بلکہ ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو چھپا رکھا ہے، بیان نہیں کیا گیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو جو ہم لوگوں کو علم دیا گیا ہے، نبیوں کو علم دیا گیا ہے، بہت دیا گیا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے علم کے اعتبار سے وہ قلیل ہے، وہ تھوڑا ہے، اور کچھ علم اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس حدیث سے دیوبندیوں کی تائید ہوتی ہے کہ دیوبندی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے غیب کا علم صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے، کسی نبی کو کسی رسول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری غیب کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی باتیں امت کو بتائی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علام الغیوب نہیں ہے. علام الغیوب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ذاتی علم غیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے بھی چھپا رکھا ہے، بلکہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا، لیکن غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بینا انا امشی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مدینہ منورہ کے خرابہ میں، مدینہ منورہ کے بیکار کی زمینوں میں ایک مرتبہ ہم چلے جا رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگایا کرتے تھے. علماء کرام اپنے ساتھ جو عصا رکھتے ہیں اس عصا کا استدلال اس جگہ سے ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرابہ میں مدینہ منورہ کی پڑتر بیکار سی زمین پر چلے جا رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ٹہنی تھی، کہ حضور کھجور کی ٹہنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر چلا کرتے تھے. تو اگر آج بھی کوئی آدمی اپنے ساتھ میں چھڑی رکھتا ہے اور وہ ٹیک لگا کر چلتا ہے تو یہ سنت ہے، جائز ہے، درست ہے. وهو يتوقع على اصیب ماہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کی ٹہنی کے اوپر ٹیک لگا کر چل رہے تھے. فمر بنفر من الیہود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ساتھ چلے جا رہے تھے. ادھر سے کچھ یہودی بھی حضور صلی اللہ یہود بھی آ رہے تھے، وہ بھی راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے. ومر بنفر، چند نفر ایک جماعت کو کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 3 آدمی ہو، یعنی 3 آدمی سے زیادہ ہو، یا 3 آدمی ہو، 3 آدمی ایک جماعت ہوتی ہے. تو 3 یہودی ادھر سے آ رہے تھے.
فقال بعضهم لبعض، اس یہودیوں نے آپس میں مشورہ شروع کیا، یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ رسول ہے، چلو ذرا ان سے ایسی بات پوچھتے ہیں جو صرف رسول ہی جانتا ہے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے ہیں کہ آیا وہ واقعی میں صحیح معنی میں اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے رسول نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ایسا مت کرو، دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، تم پوچھو گے وہ جواب دے دے گا، اور جواب دے گا تو تمہاری منشا کے خلاف ہوگا تو تم کو برا لگے گا، تو اس وجہ سے جان بوجھ کر الجھن میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، مت پوچھو، چلتے رہو۔ وہ آدمی نے کہا کہ نہ، میں تو ضرور پوچھوں گا ہی، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ یوں کہہ رہا تھا، اس نے کہا تو نہیں، لیکن کیا مقصد اس کا یہ تھا کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ روح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، لہذا میں اس کو روح کی تاریخ پوچھتا ہوں، روح کے متعلق تفصیل پوچھتا ہوں، اگر وہ نبی ہے تو روح کا جواب نہیں دیں گے تو وہ سچے نبی ہوں گے، اور اگر اس نے روح کی تفصیلات بتانا شروع کی تو سمجھ لینا کہ وہ رسول نہیں ہے۔ آپس میں اس طریقے سے مشورہ کرنے کے بعد وقال بعضهم لبعض صلوا عن الروح وقال بعضهم لا تصلوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے تو تم کو ناگوار گزرے گا، تم کو پسند نہیں آئے گا اور تم ناراض ہو جائیں گے۔ فقال بعضهم لنسألنه، ان میں سے بعض آدمی نے کہا کہ ہم ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے۔ فقام رجل منهم، اس میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ یا ابو القاسم، مر روح کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کی جو جماعت آئی تھی، اس یہودیوں کی جماعت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مر روح۔ پہلا تو یہاں یہ سمجھو کہ روح کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روح کی تفصیلات سے آگاہ کیجئے، لیکن اب یہ روح سے کس قسم کی تفصیلات مراد ہے، کیا مقصد ہے اس کا، اس کے متعلق شعراء نے بہت لمبی بات کی ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ انہوں نے روح سے جو انسان کے بدن میں روح ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب وہ روح چلی جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، اس روح کے متعلق پوچھا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، روح حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں، جیسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، سمجھ میں ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہتے ہیں، تو اس کے متعلق پوچھا۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، روح ایک مستقلاً فرشتہ ہے، قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے فرشتے جمع ہوں گے تو یہ ایک فرشتہ مستقلاً ایک ہی فرشتہ ہوگا، اور ایک ہی فرشتہ مستقلاً جماعت مانے ہوگا، یعنی بہت ہی بڑا ہوگا، بہت ہی عظیم الشان ہوگا، اس کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو لیلۃ القدر میں اترتے ہیں اس کے ساتھ یہ فرشتہ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو روح قرار دیا گیا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق سوال کیا، شعراء نے مختلف توجیہات اس کے ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد شعراء نے بعض نے اس بات کی طرف کیا کہ انسان کے اندر میں جو حیات ہے، روح ہے، اس روح کے متعلق سوال کیا گیا، اس وجہ سے کہ توریت میں بھی روح کے متعلق سوال کیا گیا ہے، اور وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کہ سچے رسول تھے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو توریت میں ہے، تو ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ بہرحال یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ فمر بينهم، کہاں گیا، لنسألن فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم مر فسقط فقلت له أنه يوحى إلي فقمت فلما انجلى عنه، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کیا اور جواب نہیں دیا، یا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچ رہے تھے اور جواب کے متعلق کہ کیا جواب دوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے اثار طاری ہو گئے جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہے۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا جائے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد وہی نازل ہوتی تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حرام کے کپڑے کے متعلق کون سے پہننا جائز ہے کون سے ناجائز ہے، تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے اثر طاری ہوئے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے اثر طاری ہوئے اور وہی میں بتایا گیا کہ قل الروح من امر ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ترجمۃ الباب تو اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ نے ہم میں سے بڑے علامہ کو جتنا بھی علم دیا ہو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، بہت ہی معمولی علم ہے. سب سے زیادہ انبیاء کو علم دیا جاتا ہے، معمولی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے گزرا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا، رب زدنی علم کی دعا بھی کرائی، لیکن اس کے باوجود چند علوم غیب کا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. یہاں پر کیا تفسیر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو آیت ہے وما اوتیتم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتوا من العلم الا قلیلا، یہ جو ہے یہ آیت پہلے نازل ہو کہاں کی ہے؟ مکہ کے نزول کی ہے یا مدینہ کی ہے؟ کہا کہ مکہ کی ہے. مکہ کی ہے تو مکہ کے حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے متعلق بتا ہی دیا تھا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تو پہلے سے معلوم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیوں کیا؟ تو بعض حضرات نے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا، اور وحی کا انتظار کر کے وحی آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت 2 مرتبہ نازل تھی. پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اس وقت کوئی اور مزید تفصیل بیان کرے یا کچھ وضاحت کرے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں تاخیر کی. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، اور وحی نازل کرنے کے بعد بتایا کہ روح کے متعلق جو تم کو پہلے جواب دیا گیا ہے وہی جواب ان کو سنا دو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. چنانچہ یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. تو روح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے، اور اس کے متعلق وہ کیا ہے، کیسا ہے، کس سے بنا ہے، جیسے انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، اس قسم کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں بتائی. وما اوتیتم، تو اس میں یہاں پر قرات جو ہے وما اوتو ہے، اور ہم جو قرات کر رہے ہیں اس میں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ہے. قال عمر هي قضا في قراتنا وما اوتو. جی باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يخسر فهم بعض الناس فيقع بأشد منه. حدثنا عبيد الله بن معاذ موسى عن إسرائيل عن النبي إسحاق عن الأسود قال قال لابن زبير كانت عائشة رضي الله عنها تشير إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث أحدهم قال ابن زبير بكفر لنقصت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن زبير. یہ دوسری صف میں یہ کونے میں بیٹھا ہے وہ اور یہ کونے میں بیٹھا ہے وہ، کتاب میں نہیں دیکھتے تم لوگ؟ یہ چشمے والا یہ کتاب میں نہیں دیکھتے تم؟ عبارت پڑھی جاتی ہے تم کتاب میں نہیں دیکھتے ہو؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ من خص بالعلم
قومن دون قومن، اگر کسی آدمی نے علم کو سکھانے کے لیے کسی خاص آدمی کو مخصوص شاگردوں کو بلایا اور مخصوص شاگردوں کو بلا کر کوئی مخصوص کتاب کا سبق اس کو پڑھا دیا اور دوسرے کو نہیں پڑھایا تو یہ کتمان علم میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ جائز اور درست ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طالب علم کو جتنا ذہن ہو، شاگرد جتنا سمجھ رہے ہو، اسی کے مقدار ان کو سمجھانا چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر تم سمجھانے جاؤ گے تو ان کی بات ان کے دماغ میں پڑے گی نہیں اور وہ اس کو مانیں گے نہیں، اور پھر اس کا وہ تکذیب کریں گے یا اس کو وہ جھٹلائیں گے۔ اس وجہ سے جس کی جتنی کیفیت ہے، جتنی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کے مطابق اس کو سمجھانا چاہیے۔ ایک بات چھوڑ دے ہے تو اوپر والا بات باب من ترک بعض الاختیار، باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر فهم بعض الناس فیقعوا فی اشد منه، یہی نا؟ ہے جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ من خص بالعلم، اگر کسی آدمی نے علم کی بات میں کوئی خاص نقطہ کسی خاص شاگرد کو بتایا اور دوسرے شاگردوں کو وہ نہیں بتایا، تو دوسرے شاگرد یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم کو ہی بتانا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں من خص بالعلم قوما دون قوم کراہۃ ان لا یفہمون، آگے والا باب من ترک بعض الاختیار، باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر فهم بعض الناس فیقعوا فی اشد منه، دونوں قریب قریبی ہے۔ اس کا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی سمجھا رہا ہو اور اس میں بعض شاگرد ہوں اس کو سمجھائے، یا جو جن کی استعداد زیادہ ہو اس کو کوئی بات سمجھائے، جن کی استعداد زیادہ ہو اس کو کوئی پڑھائے اور دوسرے کو نہ پڑھائے، تو یہ کتمان علم میں داخل نہیں، جائز اور درست ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آسان سی شکل یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک مدرس تھے، مولانا ان کا نام تھا، اب تم جانتے بھی نہیں ہوں گے تو میں کیا بتاؤں۔ پھر انہوں نے راندیر چھوڑ دیا اور راندیر چھوڑنے کے بعد پھر لندن آ گئے اور لندن میں بری میں جو دارالعلوم ہے اس دارالعلوم میں پڑھانا شروع کیا اور وہاں شیخ الحدیث بن گئے۔ مولانا اسلام الحق ان کا نام تھا، تبلیغی آدمی تھے، تبلیغ بھی بہت کرتے تھے، مائک ہاتھ میں آ جاتا تھا تو بس پھر چھوٹا بھی نہیں تھا، بہت تقریر کرتے تھے۔ وہ کسی جگہ پر وہ تقریر کر رہے تھے، راندیری میں ہوں گے، کسی جگہ پر وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے آسمان اور زمین کے قلابے ملانے شروع کیے فلسفے کے اعتبار سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیضوی شکل کا یہ بنایا ہے، سورج بیضوی شکل میں گھومتا ہے، چاند بیضوی شکل میں گھومتا ہے، اور اس طریقے سے گھومنے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یار یہ مولوی صاحب بہت دیر سے، کب سے، بہت دیر سے بیضا بیضا انڈا، بیضا بیضا کیا کر رہا ہے، انڈا انڈا کر رہا ہے۔ ارے اس کو چھوڑو، مولوی احمد اللہ کو بٹھاؤ تاکہ وہ کیا ہے تقریر کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی تو چونکہ ان لوگوں کو فلسفے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایسے لوگوں کے سامنے فلسفے کی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسی صلاحیت ہو، جیسی استعداد ہو، ان کے سامنے اسی استعداد کی، اسی صلاحیت کی
بات کرنا چاہیے. من خص بالعلم قوما دون قوم کراہۃ لا یفہموا، کسی خاص قوم کو پڑھایا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس قوم کی یہ رعایت کرتا ہے یا اس قوم کی رعایت نہیں کرتا. جو قوم سمجھ رہی ہے اس کو سمجھا رہے ہو. وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدث الناس بما یعرفون، یعنی لوگوں کی صلاحیت جتنی ہو، سمجھ جتنی ہو، اسی سمجھ کے مطابق اس سے بات کرو تو وہ سمجھیں گے. لیکن اگر اس کی سمجھ سے زیادہ کی تم بات کرو تو ظاہر بات ہے وہ جھٹلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سواری کے متعلق ذکر کیا کہ یہ بھی سواری ہے، یہ بھی سواری ہے، یہ بھی کام آتا ہے، جانور بھی کام آتا ہے، اونٹ بھی کام آتا ہے، گھوڑا بھی کام آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسری سواری ایسی پیدا کریں گے جو اس سے زیادہ تیز ہوگی. چنانچہ آج اللہ تعالیٰ نے دوسری سواری پیدا کی جس کو ٹرک کہا جاتا ہے، ریلوے کہا جاتا ہے، ہوائی جہاز کہا جاتا ہے. اگر اس وقت ریلوے ہوائی جہاز بتایا جاتا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنی صلاحیت ہو، جتنی سمجھ ہو، بیما یا رفونا، یہ اتنا ہی کہنا چاہیے. اگر اس سے زیادہ کی بات تم کرو گے ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی. جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نہیں جانتے. تو ہبون، کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی تکذیب کرے کہ اللہ نے رسول نے کہا وہ ہم نہیں مانتے، اللہ نے کیا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دماغ میں تو سب فہم عطا فرمائی ہے، اسی فہم کے مطابق بات کرنی چاہیے. جی. حدثنا به عبيد الله بن موسى عن معروف عن ابي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. پتہ نہیں دونوں باب برابر ہے، لیکن اس کی جو حدیث ہے پہلے باب کی، وہ تو حدیث تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. وہ تو پھر اب مجھے یاد آ گئے، وہ تو رہ گئی. حضرت اسود رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال علی ابن زبیر، مجھے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ساتھ بہت ہی سرن بات کیا کرتی تھی، یعنی تم جو پڑھتے تھے تو اس پڑھنے میں تم بہت کثرت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری حدیثیں تم کو سنایا کرتی تھی. تو ان ساری حدیثوں میں قرآن پاک بیت اللہ کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں کافروں نے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کے آس پاس تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اس وقت ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تھے تو بنیاد ابراہیم پر کم کر دیا تھا انہوں نے، اور کیا ہے کعبہ شریف کو چھوٹا کر لیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تیری قوم ابھی مسلمان ہوئی ہے اور یہ لوگ کعبہ شریف کا بہت احترام کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، کفار جو تھی وہ، اور اسی طریقے سے کیا ہے قریش جو تھی وہ بھی کعبہ شریف کا بہت احترام کرتے تھے حالت کفر میں. تو کہا کہ اب ابھی یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ کعبہ شریف کو توڑ کر پھر بنیاد ابراہیمی پر بناؤں، لیکن اگر میں ایسا کروں گا تو یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے پھر کعبہ شریف کو بھی توڑ دیا اور اس پر بھی اپنا کیا ہے نام یا اپنا اختیار کر دیا، اس وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا. تو دیکھو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام جو کر سکتے تھے لیکن اس سے غلط اندیشہ تھا، غلط اندازہ ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے اگر کسی قوم کو اگر کوئی بات بتانے سے اس قوم میں
غلط بات پھیلنے کا اندیشہ ہو، غلط بات کا ہو، تو اس صورت میں اس کو وہ نہ کرنا جائز اور درست ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کو کیا ہے توڑنا چاہا اور کہا، لیکن صحابہ نے سب نے منع بھی کیا کہ جس چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہو، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہو، اس کو مت توڑو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس وقت لوگوں کو یہ بتایا کہ عجیب آدمی ہے تم لوگ، تمہارا گھر اگر ٹوٹ جاتا ہے، تمہارے گھر میں اگر آگ لگ جاتی ہے، تمہارے گھر میں اگر کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، تو تم اس نقص کو درست نہیں کرتے بلکہ پورا گھر نیا بناتے ہو، اور یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو تم کیا ہے صرف نقص کو صحیح کرنے کے لیے کہتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال کوئی تیار نہیں ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود چڑھ گئے اور چڑھ کر انہوں نے کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ توڑنی شروع کی، اور جب دیکھا کہ اب حضرت عبداللہ بن زبیر کو کچھ ہوا نہیں، تو پھر سارے کے سارے لوگ تیار ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنیاد تک کھودا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بنایا، اور پھر کیا ہے جنگ ہوئی وہ حجاج ابن یوسف کے ساتھ، اور حجاج ابن یوسف نے پھر بنا دیا، جیسا کہ قصہ مشہور ہے۔ بہرحال یہاں پر حضور اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدث الناس بما یعرفون تحبون یکذب اللہ ورسولہ۔ دوسری بتایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13-14 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی زیادہ انہوں نے علم حاصل کیا، قرآن کو پڑھنے کے لیے اور حلال اور حرام کی صحیح تعلیم کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا نام لیا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال اور حرام کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کیا ہے یمن میں امیر بنا کر بھی بھیجا، پھر وہاں سے وہ آ گئے اور کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ تعاون کا مرض امواس تعاون امواس کا جو ہوا تھا، اس وقت حضرت کیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ملک شام میں جو جردن کا علاقہ ہے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو تعاون پھیلا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا تھا، حضرت عبداللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ کے بیٹے وغیرہ بہت سارے لوگوں اس میں انتقال ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، قال یا معاذ ابن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو متوجہ کیا تاکہ حضرت معاذ پوری طریقے سے متوجہ ہو جائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کی اہمیت کو حضرت معاذ سمجھے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حضرت معاذ کو پکارا۔ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثاً، قال ما من احد یشهد، نہیں ہے کوئی آدمی جو گواہی دیتا ہو لا الہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، دل کی گہرائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، الا حرم اللہ علی النار، مگر ایک اللہ تبارک و تعالی اس کو آگ کے اوپر حرام کر دے گا۔ اگر کوئی آدمی صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، تو اس تسلیم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اب اس کے بہت سارے مطلب چھوٹا بیان کرتے ہیں کہ
اگر وہ آدمی ابتدائی طور پر اگر مسلمان ہوا سچے دل، پہلی بات تو ہے کہ صدقاً بالقلب، دلی سچائی کے ساتھ، کوئی دوسرا مقصد نہیں، صرف دل سے مسلمان ہوا، سچے دل سے مسلمان ہوا تو، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ابھی مسلمان ہوا اور لا الہ پڑھا اور لا الہ کے بعد اس کا فوراً انتقال ہو گیا مثلا، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اب جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن اگر وہ گناہ کیا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، تو اس صورت میں تفصیلات وغیرہ ہیں کہ اگر توبہ کر لی تو توبہ کرنے کی وجہ سے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یا تیسرا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صدق کے دل سے اس نے ایمان لایا ہے تو وہ دائمی طور پر جہنم میں نہیں جائے گا، ہاں کچھ دنوں کے لیے اصلاح کے لیے اگر ہے تو وہ جائے گا، لیکن دائمی طور پر جہنم میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اطلاع نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ قال اذ یتقلوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے، اور پھر اس صورت میں جو عمل کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ نہیں کریں گے، اس وجہ سے ان کو کیا ہے مت بتلاؤ۔ تو اس وجہ سے حضرت معاذ نے وہ نہیں بتایا، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ کتمان علم کا خطا اور گناہ ہوتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مرنے سے پہلے یہ حدیث لوگوں کو بتائی تاکہ کتمان علم کا گناہ نہ ہو۔ کتمان علم کا گناہ نہ ہو۔ تعصمن ان یتقلوا او اخبر بها معاذ عند موته، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاذ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، تاکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا یتقلوا، تو پھر بتایا کیوں، تو بتانا بھی گناہ تھا، کہ بتایا اس وجہ سے کب ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ لوگ کیا ہیں صرف اس قول پر عمل نہیں کریں گے بلکہ وہ عمل کریں گے، یہ ہو گیا ہوگا اس وجہ سے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، قال الا ابشر به الناس؟ قال لا اني اخاف ان يتكلوا. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس ترجمہ الباب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیا بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے پہلے حدیث گزری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک آدمی تھا وہ اپنے بھائی کو، یا باپ تھا وہ اپنے بیٹے کو شرم کی وجہ سے نصیحت کر رہا تھا کہ شرم نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، الحیاء خیر کلہ، حیا تو جتنا کیا جائے وہ اچھا ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف فرماتے ہیں کہ حیا من شرم، اور حیا کسے کہتے ہیں وہ اس حدیث میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو حیا جو ہے وہ اچھی ہے، لیکن علم کے سلسلے میں حیا اچھی نہیں ہے۔ اگر حیا کی وجہ سے آدمی سوال کرنا چھوڑ دے، حیا کی وجہ سے علم حاصل کرنا چھوڑ دے، حیا کی وجہ سے وہ پوچھنا چھوڑ دے، تو وہ جہالت باقی رہے گی۔ اس وجہ سے علمی لائن میں حیا کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ حیا کے ساتھ بھی اگر آدمی سوال کر لے، پوچھ لے، تو یہ جائز اور درست ہے۔ اسی وجہ سے الحیاء فی العلم، علمی بات میں حیا کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس میں حیا کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لینا چاہیے۔ وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحین، اگر کوئی حیا میں رہے گا تو حیا کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کو پوچھنے سے رہ جائے گا، اس کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ ولا مستكبر، یا اور اسی طریقے سے اگر تکبر سے کہ میں اس کو کیوں پوچھوں، یہ چھوٹا ہے، میں تو اس سے بڑا ہوں، مالدار ہوں، یا اس سے مجھے علم زیادہ ہے، تو اس صورت میں وہ آدمی بھی علم حاصل نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محدثین کے سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا، اس میں بتایا کہ اپنے جیسے آدمی سے بھی سوال کرنا چاہیے، اپنے جیسے آدمی سے، اپنے کیٹیگری کے آدمی سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے، اپنے سے اونچی کیٹیگری والے سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے سے نیچے درجے والے سے بھی حدیث حاصل کرنی چاہیے۔
تو اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم سے اونچا ہو یا تم سے نیچا ہو، ہر ایک سے علم حاصل کرنا چاہیے. وقال عائشہ، حضرت عائشہ نے فرمایا بہترین عورتیں انصار کی عورت ہیں، ان کو شرم کی وجہ سے کوئی چیز ماننی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صاف صاف مسئلہ پوچھ لیتی ہے. اور دوسری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ شرم کی وجہ سے کہ بھائی عورت ہو کر ہم کیسے سوال پوچھیں، یہ ان کو شرم کی وجہ سے سوال نہیں پوچھتی تھی. لیکن انصار کی عورتیں جو تھی وہ کہتی تھی کہ صحیح من الحق شیء، اللہ تبارک و تعالی حق بات کے بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے. میں بھی سوال پوچھ رہی ہوں، ہے تو سوال شرم کا، عورتوں کو نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ سوال میں پوچھ رہی ہوں. اور اس طریقے سے پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا. قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق فهل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، عورت کے اوپر جب احتلام ہو تو اس احتلام کے حالت میں اس کو غسل کرنا چاہیے یا غسل کرنا نہیں چاہیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رات الماء، جب پانی دیکھے وہ یعنی منی نکلے تو اس صورت میں اس کو غسل کرنا چاہیے. فغطت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ دیکھو کتنی شرم کی بات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوال پوچھ رہی ہے کہ منی نکلے تو غسل واجب ہوگا یا نہیں واجب ہوگا. ثانی وجہ وقالت یا رسول اللہ، پھر حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک مسئلہ پھر یاد رکھ لو کہ مرد جو ہوتا ہے اس کی عمر 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال کی ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت میں اس کو احتلام ہوتا ہے. خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ گویا کہ وہ جمع کر رہا ہے، اور جمع کرنے کی صورت میں جس طریقے سے منی نکلتی ہے اس طریقے سے منی نکلتی ہے، اس کو احتلام سے تعبیر کیا گیا. اور یہ علامت ہے آدمی کے بالغ ہونے کی، اور یہی علامت ہے آدمی میں یعنی عورتوں کے بھی بالغ ہونے کی. لیکن مرد میں چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے کیا ہے اس وجہ سے مردوں کو احترام زیادہ ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں برودت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈک اس میں زیادہ رکھی ہے، اسی وجہ سے کیا ہے اس کے خصوصیتیں بھی بدن کے اندر ہی ہوا کرتے ہیں. بہرحال تو اس وجہ سے بہت سی عورتوں کو احترام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جگہ پر حیض کا خون آ جاتا ہے. یہ اس کے لیے بلوغت کی علامت ہے. حیض کا خون آ جانے کی وجہ سے بدن کی گرمی ویسے بھی نکل جایا کرتی ہے، اس وجہ سے اس کو احترام نہیں ہوتا. کبھی کسی عورت کو احترام ہوتا ہے، کبھی کسی عورت کو احترام نہیں ہوتا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احترام شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہیں وہ شیطان کے اثر سے معمون ہیں، اس وجہ سے ازواج مطہرات کو احترام نہیں ہوتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی وجہ سے نہیں ہوا، لہذا انہوں نے شرم کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے. بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کہتی کہ مجھے احترام نہیں ہوا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ حضرت عائشہ کا نکاح بھی کیا ہے بچپن ہی میں یعنی بلوغت سے پہلے ہو گیا تھا، اور پھر بلوغت ہوئی، اور وہ بلوغت بھی جو ہوئی وہ کیا ہے حیض کے ذریعے سے ہوئی 9 سال کی عمر میں. بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتیں وہ تو پہلے دوسرے کے نکاح میں تھی تو پھر ان کو کیسے نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو عام متن کیا ہے احترام نہیں ہوتا برودت کی وجہ سے، اس وجہ سے کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رات الماء، جب ماما نے منی، جب منی کو دیکھے، فغطت ام سلمہ تھا تو ام سلمہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا، تانی وجہ یعنی اپنے چہرے کو چھپا لیا، اور کہا اس نے کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟
قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نام ہاں ہوتا ہے، تربت یمینک، تیرا ہاتھ مٹی آلود ہو. یہ ویسے تو کیا ہے بد دعا کا سا لفظ ہے، لیکن عام متن یہ تکے کلام میں یا کثرت استعمال میں اس لیے ہوتا تھا، اور یہ جو اس کا صحیح معنی ہے وہ مقصد نہیں ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے یہ بد دعا میں نہیں ہوگا. تربت یمینوں کا فبما تشبہھا ولدھا، اگر عورت کو منی نہیں نکلتی تو پھر اس کا لڑکا اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے. یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ لڑکا کبھی تو باپ ددی حال یعنی باپ دادا کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ننی حال یعنی ماموں اور نانو کے مشابہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کی منی غالب آ جائے تو ددی حال، اور اگر عورت کی منی غالب آ جائے تو ننی حال کے مشابہ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کو منی نہیں نکلتی تو پھر یہ ایسا کیوں ہوا. وَأَشْبَهُ وَلَدُهَا. جی. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس بشجر البادية فوقع في نفسي انها النخلة. قال عبد الله واستحييت. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر اس کو کہہ دے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، اس لیے کہ ایسے موقع پر کہ بڑے بڑے حضرات بھی اس کے جواب دینے سے عاجز ہو گئے، میرے بیٹے نے جواب دیا، یہ میرے لیے باعث فخر ہوتا. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احب الی من ان یکون لی کذا و کذا. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله. اگر کسی آدمی کو کوئی سوال پیدا ہو جائے لیکن شرم آ جائے اور شرم کی وجہ سے وہ نہ پوچھے تو یہ تو اچھا نہیں ہے، جہالت رہے گی. لیکن اس جہالت کو دور کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ خود نہ پوچھے، کسی دوسرے کو کہے وہ دوسرا پوچھ لے تو دوسرا پوچھ لے گا تو بھی یہ جائز اور درست ہے. اور واقعہ یہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں حضرت المزہ تھا، یعنی مجھے مزید بہت زیادہ نکلتی، ذرا ذرا سی بات میں مزید نکل جایا کرتی تھی، اور اس وجہ سے میں مزید کو بھی منی ہی کی طرح سمجھ کر میں غسل کیا کرتا تھا، اور غسل مزید نکلی تو میں خود غسل کر لیا کرتا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ بار بار غسل کرنا بہت مشکل ہے، اس وجہ سے میں نے ارادہ کیا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوں. لیکن مزید کا اکثر جو نکلنا ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ ملاعبت کی وجہ سے ہوتا ہے، مستی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نکاح میں تھی، اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں. تو میں نے مقداد کو یا دوسروں کو میں نے کہا وہ پوچھیں، لیکن کیا ہے انہوں نے نہیں پوچھا تو میں نے خود پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. بہرحال حضرت یہ حدیث میں یہ ہے کہ میں نے نہیں پوچھا، کبھی کسی روایت میں آتا ہے کہ میں نے پوچھا بھی تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ تم کو معلوم ہے کہ تاج محل کس نے بنایا، تو کہا شاہجہاں نے. کہا اس نے ایک بھی اینٹ نہیں رکھی ہوگی، اس کے حکموں سے بنا اس وجہ سے. تو اس طریقے سے حضرت علی کے حکموں سے انہوں نے پوچھا، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ میں نے پوچھا. یا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پوچھنے کے لیے کہا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت تھی، پاکی ناپاکی کے مسئلے کو جاننا تھا، اور یہ خود ان کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ رہا تھا، ذرا سا کیا چھیڑ چھاڑ کی ایک دم مزید نکل آتی تھی، غسل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، ادھر نماز پڑھنی ہوتی تھی. تو پھر کیا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھ لیا. ایک وجہ تو یہ بھی ہے، اور دوسری ایک وجہ میں اور تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ ہے کہ بعض مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم امت کا جو حکم ہے وہ نہیں تھا بلکہ الگ حکم تھا. حالت جنابت میں کسی آدمی کو مسجد میں سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی،
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اجازت تھی کہ حالت جنابت میں اگر وہ مسجد میں سے گزر جائیں تو گزرنا ان کے لیے درست تھا۔ تو حضرت علی یہ سمجھے کہ جیسے بعض مسائل میں میری تخصیص ہے، اس طریقے سے اس مسئلے میں میری تخصیص ہے یا نہیں، اس لیے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی پوچھ لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے تخصیص نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ اگر مزید نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، مسجد کا جو چکنا پانی ہے وہ ناپاک ہے، اس کو دھونا پڑے گا، اور اس کو دھو کر صاف کر لیا جائے گا تو درست ہو جائے گا، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی کے شرم کرے بس حکم کرے کسی دوسرے کو کہ وہ سوال کرے، یہ جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن ممكن بن الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مؤذرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے تھے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، ایک کا نام حسن تھا اور ایک کا نام حسین تھا، یہ تو تم جانتے ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ حنفیہ کی کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، اور اس سے محمد کیا ہے، محمد نامی کیا ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت علی نے محمد رکھا۔ اسی محمد کو محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں، جیسے یہاں پر ان کا نام ذکر کیا گیا، یعنی باپ کی طرف حضرت علی کی طرف منسوب نہیں بلکہ ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ بہرحال محمد ابن الحنفیہ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد ابن حنفیہ، اس کو پھر بعض لوگوں نے تبدیل کر کے محمد حنیف کر دیا، بعض رسالے ملتے ہیں محمد حنیف کے کارنامے، وہ اصل میں محمد ابن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ محمد ابن حنفیہ ہو گئے۔ خیر یاد رکھنا اس کو، محمد ابن الحنفیہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال كنت رجلا مزاحا فأمرت یعنی میں ایسا آدمی تھا کہ جو کثرت کے ساتھ مزی کا خروج ہوتا رہتا تھا۔ فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوجوب. باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحيفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں 2 دن سے چاہتا تھا کہ کتاب العلم آج پورا ہو جائے، کتاب العلم آج پورا ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم نے اپنی طرف سے کچھ کوتاہی نہیں کی، پورا 60 منٹ پورا پڑھایا، لیکن پھر بھی 2 باب باقی رہ گئے، رہ جانے دو، اب کل کو پورا کریں گے، ورنہ میں یہ سمجھا تھا کہ آج میں کتاب الوضو بھی شروع کرا دیتا، آج بدھ ہے، ارے بدھ ہے کہ نہیں آج، اور بدھ کے دن کتاب الوضو شروع ہو جاتا، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے۔ چلو کوئی حرج کی بات نہیں، کل کو صحیح، جمعرات کو صحیح۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔